الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد أعطينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. سورۃ المؤمنون کی ابھی جو آیتیں آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ، ہارون اور قوم فرعون کا تذکرہ کیا ہے۔ ویسے قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں تکرار کے ساتھ پے در پہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کی قوم کے واقعات کو اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان انبیاء میں سے ہیں جنہیں اللہ نے پوری زندگی آزمایا۔ موسیٰ کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری زندگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ آپ کا اولو العزم پیغمبروں میں سے ہونا، ایک حکمت عالم یہ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ستائے ہوئے انسان، بہت ستائے ہوئے انسان ہیں۔ بڑی آزمائشوں سے اللہ نے آپ کو دوچار کیا۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائشوں کے بدلے میں آپ کو اولو العزم پیغمبری کا مقام اللہ نے انہیں عطا کیا۔ لیکن اولو العزم پیغمبروں میں 5 انبیاء ہیں جن کا مقام انبیاء میں سب سے بڑا ہے، رسولوں میں سب سے بلند مقام رکھتے ہیں۔ اور ان اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام ہے۔ آپ ان 5 انبیاء کو آپ بطور خاص پڑھیں گے نا، بطور خاص صرف ان 5 انبیاء کو آپ پڑھیں گے نا، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے انہیں زندگی کے قدم قدم پر آزمائے، قدم قدم پر، لمحہ لمحہ اللہ نے آزمائے، سیکنڈ سیکنڈ اللہ نے انہیں آزمائے۔ جی، اور جو آدمی ایمان مضبوط کرنا چاہتا ہے، معرفت اللہ کے حاصل کرنا ہے، اس کو صرف ان 5 انبیاء کی سیرتیں پڑھ لے، اس کی زندگی بدل جائے گی، ایمان میں تازگی آئے گی، اس کی روح میں ایک طرح کی عجیب کیفیت وہ اپنی روح میں محسوس کرے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے ان انبیاءوں کو بہت آزمایا، بہت آزمایا۔ اور عموماً جب ہم صبر کی بات کرتے ہیں تو حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں، بلکہ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ایوب سے زیادہ اللہ نے موسیٰ کو آزمایا، حضرت ایوب سے زیادہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام بہت ستائے ہوئے آدمی ہیں، تو اللہ نے کہا وَلَقَدْ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ، ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو معجزے اور روشن دلیل دے کر بھیجا۔ سلطان کا مطلب ہے روشن دلیلیں دے کر کے ہم نے بھیجا۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مختلف معجزات عطا کیے۔ ہر نبی کو معجزے دیے جاتے ہیں، معجزے اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ اتمام حجت قائم ہو۔ انبیاء کی صداقت اور انبیاء کی صداقت کی دلیل حجت قائم کرنے اللہ مختلف انبیاءوں کو معجزات عطا کرتا ہے وقتاً فوقتاً۔ اور یہ ایک ہے معجزہ اور ایک ہے کرامت، دونوں میں فرق ہے۔
معجزوں کا تعلق انبیاء کے ساتھ خاص ہے، اور کرامات کا تعلق کسی بھی نیک انسان سے کرامت ہو سکتی ہے۔ صحابہ سے ہوتی تھی کرامت۔ بخاری کی روایت یہاں تک ملتی ہے کہ صحابہ جب کھانا کھاتے تھے تو کھانے کے چاول سے، کھانے کے دانوں سے تسبیح پڑھنے کی آوازیں آتی تھی۔ کون سی آواز؟ جی، صحابہ جب کھانا کھاتے تھے تو کھانے کے دانے سے تسبیح پڑھنے کی آوازیں آتی تھی، صحابہ سنتے تھے۔ ایسے بھی کرامت ہیں صحابہ جی۔ اور اگر آپ محدثین تابعین کا زمانہ پڑھیں گے، کئی ایسے تابعین ہیں، دسیوں تابعین ہیں جن سے بے شمار کرامتیں ثابت ہیں، اور مستند، ایسا نہیں کہ من گھڑت، مستند کرامتیں ثابت ہیں، بہت سارے ایسے تابعین۔ اور خود ہمارے سیاست میں بیان رکھیں گے، شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین، شیخ صالح الفوزان، یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے کئی کرامات ثابت ہیں۔ عالم نے مستقل اس پر بھی قلم اٹھایا ہے۔ کہنا یہ ہے، ایک ہے معجزہ اور ایک ہے کرامت۔ معجزوں کا تعلق انبیاء کے ساتھ خاص ہے، کرامت کا تعلق کسی بھی انسان سے ہو، اس سے بھی کرامت ظاہر ہو سکتی ہے، آپ سے بھی ہو سکتی ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ نے ہر تقریباً انبیاء کو معجزات دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کئی ایک معجزات دیے، بلکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کے بقول خود اللہ کے نبی علیہ السلام کو 1000 سے زائد معجزات دیے۔ کتنے؟ ہاں، ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اللہ نے معجزات دی۔ امام ابن قیم نے یہاں تک سرات کے ساتھ لکھا ہے کہ 1000 سے زائد معجزات اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیے۔ آپ اندازہ لگائیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، ہم نے موسیٰ ان کے بھائی ہارون کو معجزے اور روشن دلیلیں دے کر کے بھیجے۔ معجزات کی بات آ رہی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات دیے گئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، عصا خود ایک معجزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا رہتا تھا، عصا لاٹھی لکڑی کو بولتے ہیں، اور وہ موسیٰ علیہ السلام بکریوں کو ہانکنے کے لیے اپنے ساتھ رکھتے تھے اس کو ہمیشہ۔ وہ عصا خود ایک معجزہ ہے، اور زمین پر پھینکنا، سانپ بن جانا، اور اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کے نکالنا، روشنی نکالنا، جسے ید بیضا کہا جاتا ہے۔ تو مختلف معجزات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی۔ ایک اور معجزہ ہے پتھر کا لباس لے کر کے بھاگنا موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک پتھر بنا رہے تھے، لباس نکال کر کے پتھر پر رکھے اور پتھر لے کر کے بھاگنے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے، اس پتھر کے پیچھے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سے اس پتھر کو مارنے لگے۔ بعض روایتیں یہاں تک ملتی ہیں کہ اس پتھر پہ موسیٰ کی لاٹھی کے نشانات بھی دیکھے۔ اللہ، تو ایسے مختلف معجزات، اور ایسے معجزات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہیں کہ آپ نے کہا کہ مکہ میں ایک پتھر ہے جسے میں جانتا ہوں۔ مدینی زندگی میں آپ نے کہا مکہ میں ایک پتھر ہے جسے میں جانتا ہوں، جو مجھے ہمیشہ جس راستے میں جب بھی اس راستے سے گزرتا وہ پتھر مجھے سلام کر لیتا تھا۔ اللہ، ایسی دسیوں معجزات ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو کئی ایک معجزات دی۔ سب سے بڑا معجزہ جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، آپ کی زبان، سب سے بڑا معجزہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی زبان دی، ایسی زبان، ایسی فصاحت، ایسی بلاغت اللہ نے آپ کو دی کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے دعا کی فرعون کے دربار میں جانے سے پہلے کہا قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اپنی لکنت زبان کی شکایت کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام، کہنے لگے کہ اللہ میری زبان میں لکنت ہے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور انہیں زبان کا ملکہ اللہ نے عطا کیا، فصاحت بلاغت اللہ نے انہیں عطا کی۔ فرعون کے دربار میں آئے دونوں، حضرت موسیٰ اور ہارون کو بھی اللہ نے ان کی دعا کی بدولت نبی بنایا تھا۔ اور ہارون کے اندر بھی بہت ساری خوبیاں تھیں، ان کے جو بھائی ہارون تھے اللہ نے ایسے نہیں نبی بنایا انہیں،
اس لیے کہ وہ نبی ہونے کے اوصاف اور خوبیاں ہارون میں موجود تھیں۔ تب موسیٰ نے دعا کی تو اللہ نے فوراً حضرت ہارون کو بھی نبی بنایا، آپ کا سہارا بنایا، معاون بنایا، اور دونوں آئے فرعون کے دربار میں۔ اور فرعون کے دربار میں آ کر کے موسیٰ علیہ السلام نے جب گفتگو کی، ان کے زبان میں جو فصاحت تھی، جو بلاغت تھی، یہ خود ایک معجزہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ آیاتنا وسلطان مبین، اور روشن دلیل دے کر کے ہم نے بھیجا۔ بعض مفسرین نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہاں تک کہا ہے کہ اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تورات ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات کی تختیاں دی تھی نا، وہ روشن دلیل تھی، وہ لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں آئے تھے۔ اور یہاں ایک بات میں آپ کو واضح کرتا ہوں، فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا سب سے بڑا اور ظالم بادشاہ ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ موسیٰ کے دور میں 2 فرعون گزرے ہیں۔ کتنے فرعون گزرے ہیں؟ 2 فرعون۔ یہ جو فرعون ہے دیکھیں، جو اپنے آپ کو رب کا دعویٰ کرتا تھا، اصل میں اس بڑے فرعون کا بیٹا ہے۔ کس کا؟ ہاں، جو بڑا فرعون تھا، جس کی پرورش، جس کی گود میں موسیٰ علیہ السلام پلے، ہاں، ان کے شوہر، ان کی بیوی کا نام ہے آسیہ۔ یہاں یاد رکھیں، عموماً جب بات آتی ہے فرعون کی تو لوگ ایک ہی فرعون سمجھتے ہیں، اصل فرعون ایک نہیں تھا۔ فرعون کیا ہے؟ مصر میں جو بھی بادشاہ بنتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ نے جہاں بھی فرعون کا ذکر کیا ہے، اس سے ایک بڑا فرعون مراد ہے اور ایک اس کا بیٹا مراد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جس فرعون نے کی، تو اس کی بیوی کا نام آسیہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ اہل ایمان میں سے ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس کا انتقال ہوا۔ یہ اس کا بیٹا ہے جس نے رب کا دعویٰ کیا تھا، انا ربکم الاعلیٰ، جی میں یہ رب ہوں۔ تب اللہ نے موسیٰ سے کہا آپ جاؤ فرعون کے دربار میں، اور فرعون کے دربار سے، مصر سے جب موسیٰ علیہ السلام بھاگ کر کے مدین آئے تھے نا، اس 10 سال کے عرصے میں اس فرعون کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ دوسرا فرعون ہے جو اس کا بیٹا ہے، کئی ایک سے زائد اولاد تھی اس کی، یہ دوسرا فرعون ہے۔ اس درمیان میں شعیب علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال ہے۔ اس 10 سال کے عرصے میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب دوبارہ مصر کی طرف بھیجا، کہا کہ جاؤ، تو جب دوسری بار آئے تو پہلا جو بڑا فرعون تھا وہ مر چکا تھا، یہ اس کا بیٹا تھا جو اپنے آپ کو رب کا دعویٰ کر رہا تھا۔ تب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آ کر کے دعوت دی، کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ ساری تفصیلات مفسرین نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 2 فرعون گزرے ہیں۔ ایک بڑا فرعون ہے جس کی بیوی آسیہ ہے، ایک چھوٹا فرعون ہے جو اس کا بیٹا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کیا، یہ بھی فرعون ہے چھوٹا۔ جی بہرحال مزید تفصیلات آئندہ کے درس میں آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، سننے کی توفیق